बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि चाय दुनिया का मकबूल तरीन मशरूब है और दुनिया में रोज़ाना 2 अरब लोग अपने दिन का आगाज़ चाय की गर्मा गर्म प्याली से करते हैं। ये अलग बात है कि इस दौरान कम ही लोगों के दिमाग में ख्याल आता है कि ये मशरूब इनके मिजाज को फ़रत और दिमाग को चुस्ती बख्शता है, इन तक कैसे पहुँचा। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अंग्रेज़ों ने चीन से चाय की काश्त का सदियों पुराना राज कैसे चुराया। उन्होंने इस काम के लिए एक जासूस को हायर किया। लंबे तिरंगे रॉबर्ट फॉर्च्यून ने कुली के आगे सर झुका दिया। उसने एक जंगलूद उस्तरा निकाला और फॉर्च्यून के सर का इब्तदाई हिस्सा मोड़ने लगा। या तो ये उस्तरा इतना कुंद था या फिर कुली ही ऐसा अनाड़ी था कि फॉर्च्यून को लगा जैसे वो मेरा सर मोड़ नहीं रहा बल्कि खुरच रहा है। इसकी आंखों में से आंसू जारी हो गए और गालों पर टपकने लगे। ये सितंबर 1848 में चीन के शहर शंघाई से कुछ दूर का वाक़या है। फॉर्च्यून ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जासूस था जो चीन के अंदर ममनुआ इलाके में जाकर वहाँ से चाय की पत्तियाँ चुराने की मुहिम पर आया हुआ था। लेकिन इस मकसद के लिए सबसे पहले बेस बदलना था, जिसकी पहली शर्त यह है कि वो चीन के रिवाज के मुताबिक माथे के ऊपरी हिस्से से बाल मुंडवा दे। इस अमल से गुजरने के बाद फॉर्च्यून के मुतरज्जम और रहनुमा ने इसके ऊपरी हिस्से से बाल मुंडवा दिए और इसके बालों में एक लंबी मेंढी गूंद कर इसे चीनी लिबास पहना दिया और इसे तनबीह की कि वो अपना मुंह बंद रखे। एक मसला अभी भी बाकी था जिसे छुपाना आसान नहीं था। फॉर्च्यून का कद आम चीनियों के मुकाबले पर 1 फुट से भी लंबा था। इसका हल उसने कुछ यूं निकाला कि लोगों से कह दिया जाए कि वो दीवारें चीन के दूसरी तरफ से आया है जहां लोगों के कद तवील कामत होते हैं। इस मुहिम पर बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ था। अगर फॉर्च्यून कामयाब हो जाता तो चाय पर चीन की हज़ारों साल अजारादारी ख़त्म हो जाती और ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में चाय उगाकर सारी दुनिया में फ्राहम करना शुरू कर देती। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो पकड़ा जाता तो सिर्फ एक ही सज़ा थी, मौत। इसकी असल वजह यह थी कि चाय की पैदावार चीन का कौमी राज थी। इसके हुक्मरान सदियों से इस राज की हिफाजत करते आ रहे थे। चाय का आगाज कैसे हुआ, इसके बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। एक के मुताबिक कदीम चीनी बादशाह शोंग को सफाई का इस कदर ख्याल था कि उसने तमाम राया को हुक्म दिया कि वो पानी उबाल कर पिया करें। एक दिन किसी जंगल में बादशाह का पानी उबल रहा था कि चंद पत्तियां हवा से उड़कर देगची में जा गिरी। शोंग ने जब ये पानी पिया, ना सिर्फ उसे जायका पसंद आया बल्कि उसे पीने से इसके बदन में चुस्ती भी आ गई। ये चाय की पत्तियाँ। इनके फ़वाइद के तजर्बे के बाद बादशाह ने अवाम को हुक्म दिया कि वो भी इसे आजमाएं। यूँ ये मशरूब चीन के कोने कोने तक फैल गया। यूरोप सबसे पहले 16वीं सदी की इब्तदा में चाय से आशना हुआ जब पुर्तगालियों ने इसकी पत्ती की तिजारत शुरू की। एक सदी के अंदर अंदर चाय दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में पी जाने लगी, लेकिन ख़ास तौर पर ये अंग्रेज़ों को इतनी पसंद आई कि घर घर में पी जाने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी मशरक़ से हर किस्म के अजनास की तजारत की ज़िम्मेदार। यूरोप सबसे पहले 16वीं सदी की इब्तदा में चाय से आशना हुआ जब पुर्तगालियों ने इस पत्ती की तजारत शुरू कर दी। एक सदी के अंदर अंदर चाय दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में पी जाने लगी, लेकिन ख़ास तौर पर यह अंग्रेज़ों को इतनी पसंद आई कि घर घर पी जाने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी मशरक़ से हर किस्म के अजनास की तजारत की ज़िम्मेदार थी। उसे चाय की पत्ती महंगे दामों चीन से ख़रीदना पड़ती थी और वहाँ से लंबे समुद्री रास्ते से दुनिया के बाकी हिस्सों की तरसील चाय की कीमत में मज़ीद इजाफा कर देती थी। इस वक्त सी पैक वाला रास्ता दरियाफ्त नहीं हुआ था। यही वजह थी कि अंग्रेज़ शिद्दत से चाहते थे कि खुद अपनी नौ आबादी हिंदुस्तान में चाय उगाना शुरू कर दें ताकि चीन का पत्ता ही कट जाए। इस मंसूबे में सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि चाय का पौधा कैसे उगता है, इससे चाय कैसे हासिल होती है। सर तोड़ कोशिशों के बावजूद इस राह से पर्दा ना उठ सका था।
یہی وجہ تھی کہ اب کمپنی نے رابرٹ فارچون کو اس پرخطر جاسوسی مہم پر بھیجا تھا۔ اس مقصد کے لیے اسے چین کے ان علاقوں تک جانا تھا جہاں شاید مارکو پولو کے بعد کسی یورپی نے قدم نہیں رکھا۔ اسے معلوم ہوا تھا کہ فوجیان صوبے کے پہاڑوں میں سب سے عمدہ کالی چائے اگتی ہے، اس لیے اس نے اپنے رہبر کو وہیں کا رخ کرنے کا حکم دیا۔ سر منڈوانے، بالوں میں نکلی مینڈی گوندنے اور چینی تاجروں جیسا روپ دھارنے کے علاوہ فارچون نے اپنا ایک چینی نام بھی رکھ لیا تھا، سنگھ ہوا، یعنی شوخ پھول۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اسے خاص طور پر ہدایت دے رکھی تھی، بہترین چائے کے پودے اور بیج ہندوستان منتقل کرنے کے علاوہ آپ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ اس پودے کی کاشت اور چائے کی پتی کی تیاری کے بارے میں ہر ممکن معلومات حاصل کر کے لائیں تاکہ انہیں بروئے کار لاتے ہوئے ہندوستان میں چائے کی نرسریاں قائم کرنے میں ہر ممکن مدد مل سکے۔ اس کام کا معاوضہ اسے 500 پاؤنڈ سالانہ ادا کیا جانا تھا۔ فارچون کا کام آسان نہیں تھا، اسے چین سے چائے کی پیداوار کے طریقے ہی نہیں سیکھنا تھے بلکہ وہاں سے اس نایاب جنس کے پودے چوری کر کے لانے تھے۔ فارچون نہایت تربیت یافتہ ماہر نباتیات تھا۔ اس کے تجربے نے اسے بتایا تھا کہ چند پودوں سے کام نہیں چلے گا بلکہ پودے اور ان کے بیج بڑے پیمانے پر سمگل کر کے ہندوستان لانا پڑیں گے تاکہ وہاں چائے کی پیداوار بڑے پیمانے پر شروع ہو سکے۔ یہی نہیں، اسے چینی مزدوروں کی بھی ضرورت تھی تاکہ وہ ہندوستان میں چائے کی صنعتی بنیادوں پر کاشت شروع کر سکیں، اور اس دوران اسے خود چائے کے پودوں کے تمام اقسام، اگنے کے موسم، کاشت، پتی کی پیداوار، سکھانے کے طریقے کے بارے میں تمام علم حاصل کرنا تھا، چاہے وہ سبز چائے ہو، کالی ہو، سفید ہو یا سرخ ہو۔ فارچون کا مقصد عام چائے کے پودے حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ وہ عمدہ ترین چائے حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ ہندوستان میں بڑے پیمانے پر چائے کا بین الاقوامی کاروبار عمدہ ترین چائے سے کیا جائے۔ آخر کشتیوں، پالکیوں، گھوڑوں اور دشوار گزار راستوں پر پیدل چل کر 3 ماہ کے دشوار گزار سفر کے بعد فارچون کووئی کے ایک وادی میں قائم چائے کے ایک بڑے کارخانے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں چائے کی تیز مہک نے فارچون کا استقبال کیا۔ اس سے قبل یورپ میں سمجھا جاتا تھا کہ سبز چائے اور کالی چائے کے پودے الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن یہ دیکھ کر فارچون کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دونوں اقسام کی چائے ایک ہی پودے سے حاصل کی جاتی ہے۔ اصل فرق دونوں کے سکھانے اور پکانے کے طریقوں میں ہے۔ فارچون یہاں چائے بننے کے ہر مرحلے کا گہرا مگر خاموش مشاہدہ کرتا رہا، نوٹس لیتا رہا۔ اگر اسے کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی تو اپنے وہ رہبر کی وساطت سے پوچھ لیتا تھا۔ فارچون کی محنت رنگ لائی، بالآخر وہ حکام کی آنکھ بچا کر چائے کے پودے، بیج اور چند مزدور بھی ہندوستان سمگل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس کی نگرانی میں آسام کے علاقے میں یہ پودے اگانا شروع کر دیے، لیکن انہوں نے اس معاملے میں ایک سنگین غلطی کر دی تھی۔ فارچون جو بھی پودے لے کر آیا تھا وہ چین کے بلند بالا پہاڑی سلسلوں کے ٹھنڈے موسموں کے عادی تھے۔ آسام کی گرمی اور مرطوب ہوا انہیں راس نہیں آئی اور وہ ایک کے بعد ایک کر کے سوکھتے چلے گئے۔ اس سے قبل کہ یہ تمام مشقت بے سوچ چلی جاتی، اس دوران ایک عجیب و غریب اتفاق ہوا۔ اسے ایسٹ انڈیا کمپنی کی خوش قسمتی کہیے یا چین کی بدقسمتی، اس دوران اس کے سامنے آسام میں اگنے والے ایک پودے کا معاملہ سامنے آیا۔ اس پودے کو ایک اسکاٹش سیاح رابرٹ بروس نے 1823 میں دریافت کیا تھا۔ چائے سے ملتا جلتا مقامی پودا آسام کے پہاڑی علاقوں میں جنگلی جھاڑی کی حیثیت سے اگتا تھا، تاہم زیادہ تر ماہرین کے مطابق اس سے بننے والا مشروب چائے سے کم تر تھا۔ فارچون کے پودوں کی ناکامی کے بعد کمپنی نے اپنی توجہ آسام کے اس پودے پر مرکوز کر دی۔ فارچون جب اس پر تحقیق کی تو اس کو معلوم ہوا کہ یہ چینی چائے کے پودے کے بے حد قریب ہے، بلکہ ان کی ہی نسل ہے۔ چین سے اسمگل شدہ چائے کی پیداوار اور پتی کی تیاری کے ٹیکنالوجی اور تربیت یافتہ کارکن بے حد کارآمد ثابت ہوئے۔ جب ان طریقوں کے مطابق چائے کی پتی
تیار کی گئی تو تجربات کے دوران لوگوں نے اسے خاصا پسند کرنا شروع کر دیا، اور یوں کارپوریٹ دنیا کی تاریخ میں انٹلیکچوئل پراپرٹی کی سب سے بڑی چوری ناکام ہوتے ہوتے بھی کامیاب ہو گئی۔ دیسی چائے کی کامیابی کے بعد کمپنی نے آسام کا بڑا علاقہ اس ہندوستانی پودے کی کاشت کے لیے مختص کر دیا اور اس کی تجارت کا آغاز کر دیا۔ ایک عشرے کے اندر یہاں کی پیداوار نے چین کی مقدار، معیار اور قیمت تینوں معاملات میں پیچھے چھوڑ دیا۔ برآمد میں کمی کے باعث چین میں چائے کے باغات خشک ہونے لگے اور وہ ملک جو چائے کے لیے مشہور تھا ایک کونے میں سمٹ کر رہ گیا۔ انگریزوں نے چائے بنانے میں ایک بدعت متعارف کروا دی۔ چینی تو ہزاروں برس سے کھولتے پانی میں پتی ڈال کر پیا کرتے تھے، انگریزوں نے اس مشروب میں پہلے چینی اور بعد میں دودھ ڈالنا شروع کر دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ آج بھی چینیوں کو یہ بات عجیب لگتی ہے کہ چائے میں کسی اور چیز کی آمیزش کی جائے۔ جہاں ہندوستان نے انگریزوں کی دوسری بہت سی عادات اپنا لی، وہاں وہ اپنے حکمرانوں کی دیکھا دیکھی چائے میں بھی یہ ملاوٹیں کرنے لگے۔ اردو کے صاحب طرز ادیب دانشور مولانا ابو الکلام آزاد اپنی کتاب غبار خاطر میں اس بارے میں لکھتے ہیں کہ چائے چینیوں کی پیداوار ہے، چینیوں کی تصریح کے مطابق 1500 برس سے استعمال کی جا رہی ہے، لیکن وہاں کسی کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں گزری تھی کہ اس جوہر لطیف کو دودھ کی کثافت سے آلودہ کیا جا سکتا ہے۔ مگر 17ویں صدی میں جب انگریز اس سے آشنا ہوئے تو نہیں معلوم ان لوگوں کو کیا سوجی کہ انہوں نے دودھ ملانے کی بدعت ایجاد کر دی۔ چونکہ ہندوستان میں چائے کا رواج انہی کے ذریعے ہوا، اس لیے یہ بدعت یہاں بھی پھیل گئی۔ رفتہ رفتہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ لوگ چائے میں دودھ ڈالنے کی بجائے دودھ میں چائے ڈال کر پینے لگے۔ لوگ چائے کی جگہ ایک طرح کا سیال حلوہ بناتے، کھانے کی جگہ پیتے اور خوش ہوتے ہیں۔ ہم نے چائے پی لی، ان نادانوں کو کون کہے ہائے کم بخت تم نے چائے پی ہی نہیں۔ مزید ایسی انفارمیٹو ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔ 12 منٹ یہ جو کاٹ رہی ہونی